نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. مصلیان، ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا جز سماعت فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ راضی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. یہ قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کی فضیلت سے متعلق جو اللہ نے باتیں بیان فرمائیں ان میں سے ایک یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اپنی رضامندی کی خوشخبری صحابہ کرام کو دے دی. یہ بہت بڑا انعام، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کن بندوں سے راضی ہے، کن بندوں سے راضی نہیں ہے. صحابہ کرام کو چھوڑ کر اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. لہذا قبل از وقت اگر کسی کو یہ بڑی خوشخبری مل جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت مند اور کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں متعدد آیات صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضائل کو بیان کیا. احادیث کی کتب میں مناقب صحابہ کے نام سے محدثین نے مستقل باب باندھا. پھر صحابہ کرام نے خود صحابہ کرام کے متعلق جو باتیں بیان کی جو ان سے فضائل کے متعلق ہے. تابعین کے بعد تبع تابعین. غرض یہ کہ یہ بڑا سعادت مند اور خوش نصیب گروہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس کو عصر کہتے ہیں. صحابہ کرام کے وہ اقوال جو اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہوتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، قال اللہ تبارک و تعالی نہیں ہوتا، مگر اس کا ایسنس ہوتا ہے. قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روح ہوتا ہے، ایسنس ہوتا ہے، اس کا جوہر ہوتا ہے. اس کو عصر کہتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا فاصطفاه لنفسه ورسالته. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کے دل کو سب سے بہتر اور اچھا پایا،
تو آپ کا انتخاب کیا اپنے لیے اور آخری رسالت کے لیے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بعد اپنے تمام بندوں کے دل دیکھے اور اس میں صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہتر پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پر ان کا انتخاب کیا۔ تو صحابہ کرام آخری نبوت اور رسالت کے لیے جو ساتھی بنیں گے ان کے لیے یہ سلیکشن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے کہ ہم اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ بات سنتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کا زمانہ پاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مبنی بر عدل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ بہتر کیا۔ ہم جس زمانے کے لیے فٹ تھے، مناسب تھے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اپنے وقت پہ اس دنیا میں لایا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر بن الخطاب کے زمانے میں، عثمان بن عفان کے زمانے میں ایسے اور ایسے حالات تھے بہتر، اب کیوں ایسا معاملہ ہے اس زمانے میں، آپ کے اس دور میں؟ فتنوں کا ایک طویل سلسلہ عثمان بن عفان کے 12 سالوں میں 7ویں سال سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو مسلسل جاری اور ساری رہا، جنگ جمل، جنگ صفین۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس پر علی بن ابی طالب نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ یہ تھا کہ ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہم لوگ تھے اور ہماری اطاعت اور اتباع کرنے والے تم لوگ، اس لیے یہ فرق ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر یہ ایک مسلمہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہترین گروہ ہے انبیاء کے بعد، نہ اتنا بہترین گروہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ اس نسبت سے اسلام کی ایک بنیاد بھی ہے، صحابہ کرام اور ان کی زندگی اسلام اور دین اسلام کو سمجھنے کی ایک اہم بنیاد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بنیاد کو اگر متزلزل کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پوری عمارت کے ڈھے جانے کا جو ہے وہ اس کے اندر خدشہ رہتا ہے۔ اس نسبت سے صحابہ کرام کے اصول، صحابہ کرام کے متعلق جو باتیں، دین کے اصول، دین کی بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں سے ہر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام رکھتا ہے، لہذا جو ہے وہ اس مقام اور مرتبے کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ ہر بعد میں آنے والی اجتماعی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کی سوسائٹی کو ہمارے لیے رول ماڈل رکھا، بطور نمونے کے رکھا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی شہادت کے اسباب، ان تمام چیزوں پر ہم انشاءاللہ العزیز جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ کسی کے خیر کے متعلق جو باتیں ہمیں نہیں معلوم ہوں اور جب وہ معلوم ہو جاتی ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر محبت ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے محبت دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، گویا کہ جس نے صحابہ کرام سے بغض رکھا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ تو گویا کہ یہی مقصود ہے ان صحابہ کرام کے متعلق مجموعی طور پر ان کے متعلق جاننے اور سمجھنے کا، اور فرداً فرداً ان کی زندگی کے متعلق جاننے اور سمجھنے کا۔ لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تہرا رشتہ ہے۔
3 طرح سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بنتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں نسب میں جا کر عثمان ابن عفان کا خاندان مل جاتا ہے۔ یہاں پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد الشمس، 1 2 3 4 محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد الشمس۔ اور عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان ابن العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس۔ 5ویں پشت پر عثمان ابن عفان کی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جا کر مل جاتا ہے۔ دوسرے، عثمان ابن عفان کی نانی اروا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، یہ دوسرا رشتہ۔ اللہ کے نبی کے والد عبداللہ، ان کی سگی بہن اروا، وہ عثمان ابن عفان کی نانی تھی۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی عثمان ابن عفان کی نانی کی جو ہے وہ نانی ان کی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے یہ دوہرا رشتہ۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئیں، لہذا اس کے اندر رقیہ رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ تیسری بیٹی۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے درمیان میں جو 2 ہیں، دوسرے اور تیسرے نمبر پر، یہ عثمان ابن عفان کی زوجہ بنی، اور یکے بعد دیگرے جب فوت ہوئی رقیہ رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان ابن عفان سے کیا۔ اس کے متعلق جو ہے وہ عثمان ابن عفان کے ایک بیٹے ابان رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے بتایا کہ عثمان ابن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ کیا اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ وجہ آپ نے یہ بتائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی رسول نہیں آنے والا، نہ کوئی نبی آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک، قیامت تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے نکاح کے اندر کسی نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف اکیلے ہیں عثمان ابن عفان جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر نبی اور رسول کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب غزوہ بدر کے موقع پر رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی موت ہوئی، تو اس کے بعد عثمان ابن عفان مغموم رہنے لگے، غمگین رہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے عثمان ابن عفان سے یہ سوال پوچھا مغموم اور غمگین رہنے کا، تو آپ نے یہی بتایا کہ آج یہ جو دامادی کا آپ کے ساتھ میں رشتہ تھا، اس سے آج میں محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی، یعنی ویسے تیسری بیٹی اور عثمان ابن عفان سے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بیاہ دیا، آپ کا نکاح کیا۔ اس کے بعد سن 9 ہجری کے اندر جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، تو اس وقت عثمان ابن عفان جب اداس رہنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 40 بیٹیاں دیتا اور یہ کے بعد دیگرے اگر وہ فوت ہو جاتی تو میں سب کا بیاہ عثمان ابن عفان سے کرتا۔ یہ 13 رشتہ ہے عثمان ابن عفان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نسبی رشتہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عثمان ابن عفان کی نانی، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے۔ لہذا ابھی ہم نے تذکرہ سنا آپ کے بیٹے ابان رحمہ اللہ کا،
انہی سے یہ روایت جو ہے وہ منسوب ہے جو ترمذی کے اندر ہے کتاب الدعوات میں دعا کے باب میں، کہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون جو آپ پڑھا کرتے تھے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی، صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل تھا، صحابہ کرام اس دعا کے متعلق کئی باتیں ہم کو ملتی ہیں، صحابہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ وہ عثمان ابن عفان کے بیٹے ابان رحمہ اللہ ہی سے ہے جو انہوں نے اپنے ابا عثمان ابن عفان سے بیان کی کہ اللہ کے نبی صبح میں 3 بار اس کو پڑھتے اور شام میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بے شک اللہ کے نام سے کوئی شے آسمان اور زمین کے اندر نقصان نہیں پہنچا سکتی، بے شک وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ لہذا ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابان رحمہ اللہ کہتے ہیں جس دن میں صبح کو اس دعا کو پڑھنا بھول گیا اسی دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا۔ گویا کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو صحابہ سے اس دعا سے متعلق منقول ہے، لہذا ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار۔ کتاب الدعا کے اندر جو 300 دعاؤں کا مجموعہ ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، اور حصن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جو باتیں بیان فرمائی اس میں آپ نے فرمایا اصدقهم حیاء عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ حیا کے اندر جو ہے وہ سچے عثمان ابن عفان ہیں، اس لیے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبے میں سے، اس کے برانچز میں سے ایک برانچ ہے۔ انسان کے دل کے اندر کئی ایک ایسے جذبات ہیں جس کی حیثیت قوت کی ہے، طاقت کی ہے۔ غیرت ایک طاقت ہے، اس غیرت کی وجہ سے انسان کئی اچھے کام کرتا ہے اور کئی برے کاموں سے بچتا ہے۔ غیرت طاقت ہے، عمل کے لیے جذبہ محرکہ ہے۔ عزت نفس انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس کے تحت انسان کئی اچھے کام کر گزرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ ایسے ہی حیا انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کئی بھلائیوں کے کام کر گزرتا ہے اور کئی برائیوں کے کاموں سے بچتا ہے۔ لہذا جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ کے فضائل میں جو باتیں بیان کی اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس امت کے اندر حیا والے عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کی حیا کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق نے آنے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بیٹھے تھے کہ آپ کا جو تہبند تھا وہ گھٹنوں سے کچھ نیچے تھا، پنڈلیاں آپ کی کھلی تھیں۔ اللہ کے نبی اسی حال میں بیٹھے رہے، آنے کی اجازت دے دی۔ بعد اس کے عمر ابن الخطاب آئے رضی اللہ عنہ، آپ نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تھے، آپ کا تہبند گھٹنے سے کچھ نیچے، آپ نے اجازت دے دی۔ بعد اس کے عثمان ابن عفان نے آنے کی اجازت چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو جو گھٹنے کے نیچے تھا اور نیچے کی طرف کھینچ لیا، پنڈلیوں کو ڈھک لیا۔ جب یہ محفل برخاست ہو گئی تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو یہ معاملہ تھا، عمر ابن الخطاب آئے تو آپ نے ایسا عمل نہیں کیا، مگر جب عثمان ابن عفان آئے تو آپ نے یہ معاملہ کیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ الا استحی من رجل، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ واللہ ان الملائکہ تستحی منہ، کہ جس سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے عثمان ابن عفان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی یہ انرجی تھی جو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔
اور یہ انرجی اور یہ طاقت تھی جس سے آپ نے بہت بڑے بڑے خیر کے کام کیے. حیا، شرم. اندازہ کیجئے انسان کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے بیعت کی ہے، اس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، اس ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو چھوا نہیں ہے، غلطی سے. اتنا اہتمام تنہائی میں بھی. حیا کا اندازہ کیجیے. لہذا بڑی پیاری شخصیت ہے عثمان ابن عفان کی رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کے اندر ان صحابہ کرام کی محبت کو جاگزی فرمائے، ہمارے قلوب کو مزین فرمائے ان صحابہ کرام کی محبت سے کہ ہمیں ان کے علاوہ کوئی اچھا نہ لگے. جو ان کی پیروی کرے ان سے اللہ تعالی ہمیں محبت عطا فرمائے. جو ان کا چاہنے والا ہو اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر ان کی چاہت کو اللہ تعالی پیدا فرمائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، تو اپنی محبت کو میرے دل کو عطا فرما. وحب من یحبک، اور اے اللہ ہر اس انسان کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے. تو یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جن سے محمد رسول اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کنٹراسٹ کے اندر انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان فرمائی. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو اسلام سے پہلے خیر ہیں وہ اسلام کے آنے کے بعد بھی خیر ہوتے ہیں. پہلے بھی اچھے تھے، بعد میں بھی اچھے ہیں، بلکہ اسلام لانے کے بعد ان کے خیر کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اور مزید اضافہ کرتا ہے. اس لیے کہ ایک مومن کہیں 2 غیر مومنوں کے برابر ہوتا ہے، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 10، کہیں 100. لہذا اس اعتبار سے یہاں پر اسلام کے لانے سے پہلے بھی وہ خیر ہوتے ہیں، اور جب اسلام لے آتے ہیں تو اور خیر ہو جاتے ہیں جب وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیتے ہیں. دوسری کیٹیگری اللہ کے نبی نے فرمائی اشرارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ شر ہوتے ہیں، مگر جب اسلام لے آتے ہیں تو پھر خیر بن جاتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر بھلائی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے اور وہ خیر بن جاتے ہیں. تیسرے آپ نے بتایا اشرارکم فی الجاہلیہ اشرارکم فی الاسلام. جو اسلام لانے سے پہلے بھی برے ہوتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، برے کے برے رہتے ہیں. گویا کہ ایک آئینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. عبداللہ ابن ابی اسلام لانے سے پہلے بھی شر تھا، جب اسلام لے آیا تب بھی وہ شر ہی کا شر رہا. ساری زندگی اسلام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اسلام کو اس نے کوئی فائدہ پہنچایا سوائے نقصان کے. حتیٰ کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے جو ایک بہترین مومن ثابت ہوئے، بہترین صحابی ثابت ہوئے، عبداللہ ابن ابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس اپنے والد عبداللہ ابن ابی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کی چادر مانگنی چاہیے کہ وہ کفنایا جائے اس کے اندر. تو عمر ابن الخطاب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اسلام کا دشمن، ساری زندگی اسلام سے اس نے دشمنی نبھائی، آپ اس کو اپنی چادر نہ دیں. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میری چادر اس کو نہیں بچائے گی. بہت سے لوگ اپنے کفن کو حج کے لیے جب جاتے ہیں تو آب زمزم میں ڈبا کے بھگو کے لاتے ہیں. انسان کے نام اعمال اگر درست نہ ہو تو چاہے آب زمزم میں ڈبایا جائے، چاہے حرم کے اوپر اڑائی جانے والی جو چادر ہے اس کے ذریعے سے کفنایا جائے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر انسان کے اعمال ہی درست نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو یہ تمام چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لہذا جو ہے وہ عثمان ابن عفان کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام لانے سے پہلے بھی جو آپ خیر تھے، اس کے متعلق عورتیں جو اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں، عورتیں چھوٹے بچوں کو شیرخوار سلاتی ہیں، انہیں کچھ کہہ کر لوریاں سنا کر، تو عورتیں کہا کرتی تھیں اپنے بچے کو سلاتے ہوئے احبو کا
والرحمن کحب قریش لعثمان، اے میرے بچے رحمان کی قسم میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا قریش کے لوگ عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ کسی انسان سے اس کا خاندان، اس کا معاشرہ محبت کیوں کرتا ہے؟ کسی انسان سے اس انسان کا معاشرہ، وہ سوسائٹی اور اس کے اہل و عیال اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان خیر الناس من ينفع الناس کی مثال ہوتا ہے۔ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اور جدید اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایسیٹ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لائبلٹی، بوجھ، سماج کے اوپر، خاندان کے اوپر بوجھ، اور ایک ہوتا ہے ایسیٹ۔ تو خاندان والے، قوم کے لوگ کسی انسان سے اس وقت محبت کرتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے لیے سود مند اور فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ دوغنا، جب ابو بکر صدیق ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے تو دوغنا ابو بکر صدیق کو بیچ راستے میں سے واپس لے آیا، اور حرم کے اندر آ کر اس نے بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں سنو، میں نے ابو بکر صدیق کو پناہ دی ہے، لہذا ابو بکر صدیق امن و امان کے ساتھ میں مکہ میں رہیں گے۔ کیوں؟ پھر آپ نے آپ کے فضائل وہ گنائے جو ابو بکر صدیق سے اس سوسائٹی کو فائدے حاصل تھے، اس کو گنایا۔ لہذا قریش کے اندر یہ وہ افراد تھے جو ایمان لانے سے پہلے بھی اپنی سوسائٹی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے تھے۔ لہذا مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر 1 نقصان نہ پہنچائیں، اور نمبر 2 اپنی ذات سے اللہ کے نبی کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے سماج اور سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں۔ کس قدر اللہ ہمیں توفیق دے۔ لہذا اللہ کی ایک سنت بھی ہے، جو چیز خیر پھیلاتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے۔ اگر ہم ایک خیر کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے اور بھی خیر کے کام لے گا۔ لہذا عثمان ابن عفان سے قریش کے لوگ محبت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے سود مند تھے، فائدے مند تھے۔ آپ کے ایمان لانے کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر ایمان لائے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ کبوتر اپنی برادری میں رہتا ہے، کبوتروں کے ساتھ رہتا ہے، باز اپنی برادری میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ انسان جو ہے وہ یہ ضرور دیکھے کہ اس کے دوست کون ہیں۔ جنت میں انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا میں اس کو محبت ہے، لہذا تم دیکھو دنیا میں تم کس کے ساتھ ہو اور تمہیں کس سے محبت ہے۔ انسان یہ ضرور سوچے، یہ بھی سوچ انسان کی ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ نے اس کی موت مقدر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز جنازہ کے اندر ایسے موحدین شامل ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہیں 40 کہیں 70 اگر موحدین جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اگر شامل ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ فاسقوں کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ۔ ہم یہ دیکھیں ہمارے دوست کون ہیں، اس سے دنیا میں ہم پہچانے بھی جاتے ہیں، اور دنیا میں اچھے اور برے دوست ہم پر ویسے اثرات ڈالتے ہیں۔ کونوا مع صادقین، اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کی ہمیں تعلیم دی۔ کدلی سیپ بھجنگ مکھ سواتی ہے گنتین، جیسی سنگت کیجو تیسو ہی پھل دین۔ انسان جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے ویسے اثرات پاتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ مانوی صحبت صحابہ کرام کے زمانے میں ہم صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، لہٰذا ہم ان کی دنیا میں رہیں۔ کیسے؟ ان کے بارے میں سنتے رہیں، ان کے بارے میں پڑھتے رہیں، تاکہ انہی کی سوسائٹی میں مانوی طور پر ہم رہیں، اور دنیا کے اندر نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ میں انہیں اپنا ساتھی بنائے، انہیں اپنا دوست بنائے، ان کے درمیان میں رہیں۔ لہٰذا عثمان ابن عفان کی ابو بکر صدیق سے دوستی تھی۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نبوت سے پہلے سے۔ جو مجلسیں سجتی تھی، اس لیے کہ شام میں انسان جب، لہذا یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے صحابہ تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے، دوستی انہی سے تھی، لہذا ابو بکر صدیق کی دعوت کے اوپر ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے تھے، ان میں سے عثمان ابن عفان بھی تھے۔ لہذا آپ ایمان لانے سے پہلے کے متعلق جو کچھ باتیں بیان کرتے ہیں عثمان ابن عفان، ایک تو یہ پہ کہتے ہیں اس معاشرے کے اندر شراب عام تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے، کبھی آپ نے شرابیوں کی محفل کو دیکھا ہو، ان کی باتوں کو سنا ہو، ٹرین کے اندر، بسوں کے اندر، عبرت کے بہت سے نمونے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ جو شرابیوں کی مجلس ہوتی ہے، جب وہ چرچے کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو شراب کے پینے پلانے کے اوپر، اس کی مجلسوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ جواریوں کی مجلسوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، اس نے اتنا جیتا تو اس نے اتنا ہارا، اس نے اتنی پی تو اس نے اتنی پلائی۔ ان سب چیزوں کے اوپر وہ فخر کی چیز سمجھتے تھے، اس کو بڑے ناز و نام کی چیز سمجھتے تھے۔ اس کو برسبیل تذکرہ اس بات کو آپ سن لیں کہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان ہے گناہ کرے گا، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، آدم کے تمام بچے انتہائی خطا کار ہیں، ان میں اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جو گناہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، جو صرف آپ جانتے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو بندوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اتمام حجت بن جاتا ہے، وہ گواہ بن جاتا ہے، وٹنس بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کرنے سے روکا۔ لوگ بڑے شان سے اور چاو سے اپنے گناہوں کا تذکرہ دوستوں کی مجلس میں کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ جب کہ شراب وہاں پر عام تھی، اس زمانے کے ادب میں، شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ شراب پینے اور پلانے کے اوپر وہ لوگ بڑے شان کی چیز سمجھتے تھے، اور ان کے اندر ایک ٹریڈیشن تھا، عام بات تھی شراب کو پینا۔ مگر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اتنی برائیوں کے عام ہونے کے باوجود بھی۔ اس سوسائٹی کے اندر زنا عام تھا، نکاح کے بیان میں ہم اس کو سن چکے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، ایک نمونہ بنایا، بہترین لوگ تھے۔ آج بھی شراب عام ہے، جوا عام ہے، زنا عام ہے، مگر ساتھ ہی ہم اپنے نوجوانوں کو اور ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہوئے سنتے کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں عام تھیں، مگر کیا صحابہ کرام بچے؟ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بچایا؟ عثمان ابن عفان کہتے کہ میں نے کبھی اس گناہ کو نہیں کیا۔ لہذا ان کے نمونے ہمارے لیے اس لیے رکھے گئے کہ یہ بہترین لوگ تھے، ہم ان کی پیروی کریں۔ جب گناہ کرنے کے مواقع زیادہ ہوں اور انسان بچے تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، مگر جب گناہ کے مواقع کم ہوں تو اس وقت انسان گناہ سے بچے تو ثواب تو ہے، مگر اتنا نہیں ہے جب گناہ عام ہو اور انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے، اس وقت ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ابتدائی زمانے کے اندر آپ کے اوپر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، یہ سورت نازل ہوئی جس کا نام ہی سورہ لہب ہے۔ اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ عتیبہ، ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے رشتہ طے ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا۔ رشتے میں چچا بھی تھے ابو لہب، مگر جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس نے رشتہ توڑ دیا۔ ایذا پہنچانا اس کا مقصود تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کچھ اور۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بظاہر جو حالات ہم کو برے نظر آتے ہیں مگر اس کے اندر خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ بظاہر حالات بہتر نظر آتے ہیں مگر اس کے اندر شر کا پہلو چھپا ہوتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے اندر اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان ابن عفان سے کیا۔
لہٰذا آپ نے اپنی بیٹی کو وصیت کی، میری بچی رقیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی عثمان ابن عفان کا خیال رکھنا، عثمان ابن عفان کا خیال رکھنا کہ میں نے ایسے فرد سے تمہارا نکاح کیا ہے جو اخلاق میں مجھ سے زیادہ قریب ہے، لہذا ان کا خیال رکھنا۔ یہ تھے والد جو اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ بہترین داماد کا انتخاب کرنے کے بعد میں آپ نے وصیت کی بیٹی عثمان کا خیال رکھنا کہ میں نے ایسے فرد سے تمہارا نکاح کیا جو اخلاق میں مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ بیٹی کو نباہ کی تعلیم دینا، شوہر کا خیال رکھنے کی تلقین کرنا، یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے۔ یہ نہیں کہ بیٹی ناراض ہو کر گھر چلی آئیے تو اب اس کو بڑھاوا دیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس کو شے دے کر جو ہے وہ اس گھر کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے پیش قدمی کرنے کے اندر باپ سب سے آگے ہو، نہیں۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تنقید کی۔ ساتھ ہی ساتھ ابتدائی زمانے کے اندر آپ سابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، صحابہ کرام کے اندر سے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ابتدائی زمانے کے اندر ایمان لایا تھا ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، مہاجرین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کی فضائل کو اللہ کے نبی نے علیحدہ سے بیان کیا اور قرآن مجید نے بھی علیحدہ سے بیان کیا۔ ابتدائی زمانے کے اندر ایمان لانے کا جو معاملہ تھا وہ بالکل تقلید دہ تھا، جو کوئی ایمان لانے کے بارے میں سوچتا تھا اس کو پتا چل جاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ایمان کو مخفی رکھنے کی بھی اجازت دے دی تھی، گویا کہ اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے، کہیں انہیں دولت سے بے دخل کیا جاتا تھا، جیسے مصعب ابن عمیر کو دولت سے بے دخل کر کے گھر سے نکال باہر کر دیا گیا۔ لہذا یہ تمام طرح کی تکالیف جو جسمانی اذیتوں کے ساتھ بھی ہوتی، جسمانی کے ساتھ دماغی تکلیفیں بھی دی جاتی، ذہنی اسٹریس بھی دیا جاتا اور انہیں جو دولتوں سے دستبردار کیا جاتا، گھروں سے نکال باہر کیا جاتا۔ لہٰذا ان کے فضائل کو قرآن نے بیان کیا جو ابتدا میں ایمان لائے تھے، اور ان کے فضائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بعد میں ایمان لانے والوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ احد جتنا پہاڑ کے جتنا بھی اگر سونا خرچ کر دیں تو وہ سابقون الاولین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ لہذا عثمان ابن عفان ابتدائی زمانے کے اندر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ تکلیفیں اٹھائی آپ نے، جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا تذکرہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، آپ کے اذن سے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی جو ہے وہ اللہ کے نبی نے ہدایت دی۔ ان ہجرت کرنے والوں کے اندر جن کی تعداد 80 سے لے کر 100 کے درمیان ہے، 2 مرتبہ میں انہوں نے ہجرت کی۔ اس وقت جو ہے وہ عثمان ابن عفان نے ہجرت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا جب آپ دونوں ہجرت کرنے لگے، میاں بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا اور عثمان ابن عفان میاں بیوی ہجرت کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیبہم اللہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا ساتھی ہو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا نگہبان ہو، اللہ تم دونوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر باہلہ بعد لوط علیہ السلام، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا بعد لوط علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام، عثمان ابن عفان وہ پہلے ہیں، عثمان ابن عفان وہ پہلے ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ میں ہجرت کی ہے۔ اور دوسری روایت میں ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام جب نکلے ہیں اور سے، عراق میں جب اور سے نکلے، اور شہر سے، تو آپ اور آپ کی زوجہ ساتھ تھیں، اور لوط علیہ السلام جو رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے تھے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ نکلے۔ یہ وہ جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ لہذا اس کے بعد سے لے کر لگ بھگ 2500 سال کا زمانہ ہے، اس دور کے اندر کوئی اس پیریڈ کے اندر ایسا نہیں ہے جس نے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ عثمان ابن عفان پہلے، آپ کے بعد ہیں ابو سلمہ بھی ہیں، ام سلمہ میاں بیوی ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی جو خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سودا رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا. انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی تھی, مگر عثمان بن عفان کے بعد یہ پہلے عثمان بن عفان جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی تھی. یہ آپ کی فضیلت میں سے ہے. اس اعتبار سے جب آپ نے ہجرت کی تو حبشہ کے اندر یہ افواہ پھیلی, یہ خبر پھیلی کہ قریش کے بڑے بڑے لیڈران اسلام لا چکے ہیں. لہذا صحابہ کرام واپس حبشہ سے مکہ کی طرف آئے. اس کے اندر عثمان بن عفان بھی اپنی زوجہ کے ساتھ واپس مکہ آئے, مگر پھر دوبارہ حبشہ نہیں گئے. اور پھر اس کے بعد جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ پھر دوبارہ ہجرت کی مدینہ کی طرف. اس طرح سے آپ نے 2 ہجرتیں حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا, ایک حبشہ کی طرف بھی اور ایک مدینہ کی طرف. 2 ہجرتیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے. غزوہ بدر ہو, ابھی بات آئے گی غزوہ بدر سے متعلق, غزوہ احد ہو, غزوہ احزاب ہو, غزوہ تبوک ہو, تمام غزوات کے اندر آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی. غزوہ بدر کا جہاں تک تعلق ہے, غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ایک تو ہنگامی حالات میں یہ غزوہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان بن عفان نے چلنے کی اجازت چاہی, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت شدید بیمار تھی, بخار میں شدید مبتلا تھی. اس بیماری کی حالت کو اللہ کے نبی جانتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان سے کہا کہ عثمان تم اپنی زوجہ کا خیال رکھو, وہ بیمار ہے, ان کا خیال رکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر فتح ہوا اور فتح کی خبر جب مدینہ پہنچی تو اس وقت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین سے عثمان بن عفان فارغ ہو چکے تھے. لہذا اللہ کے نبی جب لوٹے ہیں, یہ خبر جب ملی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کا غزوہ بدر کے مال غنیمت کے اندر حصہ لگایا. گویا آپ کو حاضر شمار کیا, آپ آنا چاہتے تھے, اجازت چاہیے, اللہ کے نبی نے آپ کو روک دیا, اس لیے کہ رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھی. لہذا اس اعتبار سے مال غنیمت میں آپ کا حصہ لگایا, آپ غزوہ بدر میں آپ کو شریک ٹھہرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو غزوہ بدر سے باہر کر دیں, نبی نے جس کا مال غنیمت میں حصہ لگایا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول مدینہ کے اندر جانے کے بعد کئی ایک امتحانات صحابہ کرام کے اوپر آئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ غزوہ بیعت رضوان ایک اہم مرحلہ ہے, ایک اہم معاملہ ہے اسلام کے اندر, اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, جس کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی تھی, جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. اور اس صلح حدیبیہ کے اندر عثمان ابن عفان نے بہت اہم رول ادا کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے اندر دکھایا, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر کیا. اللہ کے نبی 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں عمرہ کے لیے. قریش نے روکنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے حدیبیہ ایک کنواں ہے اور جگہ کا بھی نام ہے, اس جگہ پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا اور جرمانی کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے نبی مختلف لوگوں کو, قبائل کے سرداروں کو بھیجتے رہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں, اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آئے ہیں, مگر جو ہے وہ قریش آنے نہیں دے رہے تھے. لہذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو بھیجنا چاہا کہ آپ جا کر گفتگو کرو, اس لیے کہ عمر بن الخطاب کا تعلق بنو عدی سے تھا, اور بنو عدی 10 قریش کے بڑے اور اہم قبائل میں سے تھے کہ جو بھی سفارت ہوتی تھی, ایمبیسی جس کو آج کہتے ہیں, دت ہوتے ہیں ایک راشٹر اور دوسرے راشٹر کے درمیان, تو قریش کو جب بھی کسی دوسرے قبیلے سے گفتگو کرنے کا معاملہ ہوتا تھا تو سفارت جو ہوتی تھی وہ عمر بن الخطاب کے قبیلے کے ذمے یہ کام ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو بھیجنا چاہا. عمر بن الخطاب نے کہا, اللہ کے نبی میں ایک مشورہ عرض کروں, وہ یہ ہے کہ میرے قبیلے کے اندر میری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور میرا قبیلہ افرادی اعتبار سے کم ہے. اس کے مقابلے میں عثمان بن عفان کا قبیلہ بنو امیہ بڑا بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عثمان بن عفان کو اگر آپ سفارت کے لیے بھیجیں
تو میری یہ رائے ہے یہ بہتر ہوگی. اللہ کے نبی نے اس رائے کو قبول فرمایا, بہتر پایا. اللہ کے نبی نے عثمان ابن عفان کو سفارت کے لیے قریش کے پاس بھیجا. قریش نے عثمان ابن عفان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو طواف کر لو, عمرہ کر لو, مگر ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. عثمان ابن عفان نے کہا کہ جب تک کہ اللہ کے رسول عمرہ نہ کریں, طواف نہ کریں, میں نہیں کرنے کا. لہذا جو ہے وہ افواہ یہ پھیلی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے اس بیعت رضوان جس کا ذکر سورہ فتح میں اللہ نے کیا, اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک درخت کے نیچے ان 1400 صحابہ سے بیعت لی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا. عثمان ابن عفان جنبانی کے لیے گئے ہیں, شہادت کی افواہ پھیلی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ. گویا کہ یہاں پر بیعت رضوان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو شریک گردانا. تمام غزوات کے اندر آپ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے. غزوہ تبوک کی بات کلیئر ہو گئی اور صلح حدیبیہ کی بات واضح ہو گئی, اس کا پس منظر واضح ہو گیا. اس لیے کہ دین اسلام کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ اسلام کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, ان کے سامنے یہ باتیں ہونی چاہیے, انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 30,000 صحابہ تھے اور سامنے 2 سے 2.5 لاکھ کی فوج, اور اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سلطنت روما, اس وقت کی سپریم پاور, بہت بڑی طاقت, اسٹینڈنگ آرمیز, تربیت یافتہ فوج تھی ان کے پاس 2.5 لاکھ کی. 30,000 صحابہ کرام ایک طرف تھے اور سر و سامان اس کی قلت, عددی نفری اس کے اندر بہت بڑا فرق و تفاوت. کہاں 2.5 لاکھ 2 لاکھ, کہاں 30,000. وہ تربیت یافتہ فوج اور صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. لہذا ان حالات کے اندر جبکہ یہ اسلام کی سرحدوں سے, عرب سے باہر کی طاقتیں جنہوں نے عرب کی سرحدوں کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کا سلسلہ شروع کیا تھا بہت پہلے سے, اور انہوں نے یہ دیکھا, ان کی پالیسی یہ تھی, چاہے ایران کی طاقت ہو چاہے روما کی طاقت ہو, ان کی یہ کوششیں تھیں کہ یہ عرب کے لوگ خود ہی مٹ بھیڑ ہو جائے گی, یہ طاقت جو اٹھ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کی طاقت, یہ اندر ہی مٹ بھیڑ ہو کے اندر ہی ختم ہو جائے گی, یہ باہر نہیں آئے گی. مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ طاقت تو اب جو ہے وہ عرب کی سلطنتوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد پہلا جو کام کیا وہ آپ نے اسلام کا بین الاقوامی مرحلہ, انٹرنیشنل فیس, اس کا آغاز کیا. آپ نے روم کے بادشاہ کو, قیصر کو خط لکھا, السلام من اتبع الہدی, سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے, اسلام قبول کر لو سلامتی پاؤ گے, ورنہ پوری قوم کا وبال تم پر آئے گا. یہ دعوتی خطوط جب اللہ کے نبی نے بھیجنے شروع کیے تو یہ طاقتیں الرٹ ہو گئی کہ یہ طاقت تو اب عرب کی سرحدوں سے نکل کر یہ سیلاب باہر آنے کو ہے. لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ اس سیلاب کو عرب کے اندر ہی روک دیا جائے. یریدون, یہ چاہتے ہیں, لیطفئوا بنور اللہ بافواہہم, یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ان کی یہ کوشش تھی کہ اس طاقت کو یہی ختم کر دیا جائے. لہذا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اعلان کرنے کے لیے مدینہ میں منادی گھوم رہا ہے, من یقرض اللہ قرضا حسنا, من یقرض اللہ قرضا حسنا. اسلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کرام کے سامنے. کیسے کیسے مسائل کو صحابہ نے فیس کیا, کیسے خوف کا ماحول ان کے اوپر آیا کہ مدینہ جانے کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے اور بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبل از وقت آگاہ کر دیا. کیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اہل ایمان صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارا امتحان لیں گے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں, اور ہم تمہیں آزمائیں گے.
من الخوف، خوف کے ذریعے سے سوچئے، اندازہ کیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، ہم صحابہ کے ساتھ نہیں تھے. اس کی آرزو اور خواہش الحمدللہ اچھی آرزو ہے، اچھی خواہش ہے، مگر اللہ کا فیصلہ حتمی اور مبنی بر عدل ہے. 2.5 لاکھ اسٹینڈنگ آرمیز، کتنے لوگ جو ہے وہ بھاگے ہیں، منافقین بھاگے ہیں وہاں سے، احد میں سے بھاگے ہیں. 1000 میں سے 250 لوگوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی باہر نکل گیا ہے. آج چھوٹے چھوٹے اسلام کے نام پر امتحانات آتے ہیں. آدمی ملازمت کر رہا ہے، گاڑی کیسے رکھوں، نوکری چلی جائے گی. ان چھوٹے چھوٹے امتحانات میں انسان پورا نہیں اترنے پاتا ہے. ٹخنے کے اوپر رکھوں پائجامے کو، کپڑے کو، لباس کو، لوگ فنڈامنٹل کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، دقیانوسی کہیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے. ان تمام چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان جو ہے وہ آج اس کا فیس نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہاں پر آپ سوچئے کیسے کیسے امتحانات صحابہ کرام نے دیے ہیں الحمدللہ. اور اسلام کے اس پودے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پودے سے تعبیر کیا. اللہ کے نبی کو کسان کی مثال دی اور صحابہ کرام کو کھیتی کی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کی جو کھیتی ہے، یہ جو اپج کر ہری بھری لہلا رہی ہے، اس کے ذریعے سے کفار کا سینہ جلتا ہے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر. یوجب الزراء، کاشتکار کو یہ کھیتی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر جو کفار ہیں ان کا سینہ جلتا ہے صحابہ کرام کو دیکھ کر. ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں، چاہے اس زمانے کے ہو چاہے اس زمانے کے ہو. انہوں نے اسلام کی جو آبیاری کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج ہمارے اس گاؤں گاؤں کے اندر، شہر شہر کے اندر اسلام آیا ہے. اس کے اندر صحابہ کرام نے اپنے خون کا گارا ملایا ہے، اپنی قربانیاں اس کے اندر دی ہیں، تب جا کر یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پودا لہلا رہا ہے اور لہلائے گا. ان کی قربانیاں تواتر کے ساتھ آج تک جاری اور ساری ہیں. لہذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی مکہ کے اندر ندا لگاتا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے. گویا کہ امتحان ہے، اس وقت امتحان ہے. آپ سوچئے، آج تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے دوستو عزیزو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ فضیلت دی، جس کو شرف بخشا. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت انسان کو اپنے قوت اور طاقت کے بل پہ حاصل نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ دے دینا چاہے. اللہ کے بندے ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، آج بھی ہیں. الحمدللہ اللہ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. مگر آپ سوچئے، آج ہم چلر کو کہاں خرچ کرتے؟ 3 جگہ پر. چلر کو ہم کہاں صرف کرتے؟ 3 جگہ پر. ایک، مسجد کے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو چلر دیتے ہیں، ہے نا. اور کہاں دیتے ہیں؟ بس کے اندر چلر مانگتا ہے، وہاں پر ہم چلر دیتے ہیں. اور تیسری جگہ اللہ کے گھر میں. صحابہ کرام نے اپنی بہترین چیز اللہ کو دی ہے، بہترین چیز اللہ کو دی ہے، سب سے بہترین چیز. کیونکہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اس زمانے میں نہیں تھے. مال انسان کے لیے امتحان بن جاتا ہے، اولادیں انسان کے لیے امتحان بن جاتی ہیں، آزمائش بن جاتی ہیں، فتنہ بن جاتی ہیں. ان صحابہ کرام نے ان میں سے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے. اس وقت عثمان ابن عفان ملک شام سے آپ کا تجارتی قافلہ آیا تھا، 940 اونٹ پالان سمیت. اونٹ کے اوپر جو چیز بچھانے کی ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں، پالان سمیت 940 اونٹ اور 60 گھوڑے رقاب اور زین سمیت. اب جس کو ملے گا اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سوار ہونا ہے. کہاں کے لیے؟ غزوہ تبوک کے لیے. 1000 سواریاں دے دی اللہ کی راہ، 1000 سواریاں. مذاق ہے. دل کے بھی غنی تھے اور ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنایا تھا. خوب خرچ کیا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، خوب لوٹا ہے. ثواب اور اجر عثمان ابن عفان نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور جزائے خیر دیں. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 1000 سواریاں. اور جب یہ غزوہ
ختم ہوا، بغیر لڑے ہوئے نتیجہ آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ رومی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 21 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رکے رہے، واپس آئے اللہ کے نبی، مگر وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی قیصر نے، وہ دوسرا معاملہ ہے، اس لیے کہ اس نے تحقیق کی، جاسوسی کی، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جس سے اللہ کے رسول ٹکراتے وہ مٹ جاتا ہے۔ یعنی ہماری اصطلاح میں خربوزے کے اوپر چھری گرے یا چھری پر خربوزہ کٹنا خربوزے کو ہے۔ نبی جس کے اوپر جائیں وہ مٹ جائے گا، اور جو نبی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ور ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ فوج کو لے کر واپس چلا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فتح ابھی کی۔ اب آپ نے وہ سواریاں واپس نہیں لی، جس کی تھی اسی کی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول، آپ نے ایسی قربانیاں دی ہیں ہر اعتبار سے، چاہے جانی ہو چاہے مالی ہو، ہر اعتبار سے قربانیاں دی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تو وہ عربستان ہے، پانی سب سے بڑی چیز ہے وہاں پر، ہمارے سامنے بارہا مثالیں آتی رہتی ہیں، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت یہودیوں کے کنویں تھے، ہمارے جیسے کنویں ایسے نہیں، چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے تھے، پانی میٹھا تھا، یہودی کا کنواں تھا۔ مسلمان خواتین وہاں پر پانی کے لیے جاتی تھیں تو یہودی ان کی اہانت کرتے تھے، انسلٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی کو یہ چیز تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفر بئر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو یہ بئر روما، یہ کنواں جو ہے وہ روما کا خرید لے، اس کے بدلے میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں جنت کی۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے نبی نے اتنی بار عثمان ابن عفان کو جنت کی بشارت دی ہے، اتنی بار جنت کی بشارت دی ہے، اور عجیب عجیب طریقے کی بشارت عثمان ابن عفان کو دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون ہے جو بئر روما کو اس کو خرید لے کہ اس کے بدلے میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں؟ عثمان ابن عفان نے 35,000 درہم لگا کر اس کنویں کو خریدا ہے، میٹھے پانی کے کنویں کو۔ اور یہ اس زمانے میں اس کنویں کی اتنی قیمت نہیں تھی، مگر اس یہودی نے اس کنویں کے داموں کو اتنا بڑھایا، عثمان ابن عفان نے اس کو خرید لیا۔ اور یہ اسلام کا پہلا وقف ہے جو عثمان ابن عفان نے کیا ہے، اور آپ نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے فری، مفت وقف کر دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من یشترى بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ، کہ کون ہے جو زمین کا قطع، زمین کا یہ حصہ خرید لے، اس کے بدلے کہ اللہ تبارک و تعالی میں اس کو خوشخبری دوں اس سے بہتر جنت کی، جنت کے اندر ایک جگہ کی، ایک قطع کی، میں اس کو خوشخبری دوں۔ عثمان ابن عفان نے 25,000 درہم اس قطع کو زمین کی خریدا، اور یہ پہلا ایکسٹینشن تھا اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد میں مسجد نبی کو بنایا، اور لگ بھگ 1,000 اسکوائر فٹ کی یہ زمین تھی۔ مگر جیسے جیسے اسلام کی ترقی ہوتی گئی، لوگ اسلام میں آتے چلے گئے، جگہ کم ہونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیبر فتح ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس کو ایکسٹینشن کیا، اس کی توسیع کی، اور عثمان ابن عفان نے اپنے پیسے لگا کر اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا 25,000 درہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی توسیع کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں، ایمان لانے کے بعد کوئی بھی ایسا جمعہ نہیں گیا ہے جب میں نے کسی غلام اور لونڈی کو آزاد نہ کیا ہو۔ اگر کوئی جمعہ رہ گیا تو میں نے اگلے جمعہ کو 2 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو میں مجھے رکھا اور دوسرے ترازو میں تمام انسانوں کو، تو میرا پلڑا بھاری ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا، دوسرے پلڑے میں انبیاء کو چھوڑ کر تمام انسانوں کو رکھا، ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہوا۔ ہمارے لیے سمجھنا اس طرح آسان ہوگا، ہم کہتے ہیں آدمی دمدار ہے، اس کا پورا کرے گا، پہچان جان کام ہو جائے گا، زبان دیا ہے کام ہو جائے گا، ہم ایسے آدمی کو کہتے ہیں دمدار آدمی۔
اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا اور ایک پلڑے میں تمام انسانوں کو رکھا، انبیاء کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں عمر بن الخطاب کو رکھا رضی اللہ عنہ، دوسرے پلڑے میں انبیاء کو چھوڑ کر تمام انسانوں کو رکھا، عمر بن الخطاب کا پلڑا بھاری ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عثمان بن عفان کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں انبیاء کو چھوڑ کر تمام انسانوں کو رکھا، تمام انسانوں کو۔ عثمان بن عفان کا پلڑا بھاری ہوا، اس کے بعد ترازو کو اٹھا لیا گیا۔ سائل وہاں پر موجود تھا، فرمایا پھر اللہ کے نبی ہمارا معاملہ؟ فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی سورہ نساء کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ دے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ رکھے گا جنت میں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نمبر 1، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نمبر 2، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساتھ دے گا کن کا؟ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، انعام اللہ علیہم من النبیین، انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء اور صالحین۔ لہذا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام سے محبت کا ذکر کیا تو اس وقت جو ہے وہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی کچھ تیاری کی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس بس یہ ہے کہ آپ سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے، مجھے عمر بن الخطاب سے محبت ہے، مجھے عثمان بن عفان سے محبت ہے، اگرچہ کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں مگر مجھے امید ہے اس محبت کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں ان کے ساتھ رکھے گا۔ تو دوستو یہ جو مقصد ہے صحابہ کا چرچا، ان کا ذکر، یہ ایمانیات میں سے ایمان کا لازمہ بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کہیں اور سنیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام سے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت کو ہمارے دل میں جاگزی فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ عثمان بن عفان کی سیرت اور شہادت کا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔